اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کو قرآن کریش کورس کے آج 16ویں لیسن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے نبی سے ایک پیاری حدیث ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا ینبغی للمؤمن الا یموت حتی یتعلم القرآن او یکون فی تعلیمہ، یعنی کہ انسان کے لیے اچھا نہیں ہے کہ اپنی موت سے پہلے قرآن کو نہ سیکھے، یا اس کا مفہوم ایسا ہے کہ اگر انسان مر جائے اور وہ قرآن کو نہ جانتا ہو، یا یہ کہ وہ قرآن کو نہ سیکھ رہا ہو، تو یہ اچھا نہیں ہے۔ اس سے یہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں موت سے پہلے یا تو قرآن کو سیکھ چکے ہوں، یا یہ کہ جس وقت موت آئے تو انسان قرآن کو سیکھ رہا ہو۔ یہ دو حالت سے خارج نہیں ہونا چاہیے انسان کی زندگی میں، یا یہ کہ وہ سیکھ چکا ہو قرآن کو پڑھنا، یا یہ کہ وہ سیکھ رہا ہو۔ تو یہ ہمارے پر ایک فریضہ ہے کہ قرآن کو بہترین طریقے سے ہم لوگ پڑھیں، سیکھیں، اور ایونچولی جو اس کا ہدف ہے پروردگار کا، یہ جو ضابطہ حیات پروردگار نے نازل کی ہے، یہ صرف الفاظ کی حد تک محدود نہیں، بلکہ یہ کسی حقیقت تک انسان کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر انسان نے خدا کو پہچاننا ہے تو وہ اسی قرآن کے ذریعے سے، اور اہل بیت علیہ السلام جو کہ قرآن ناطق ہیں، اور یہ قرآن ہم جس سے پڑھتے ہیں یہ قرآن صامت ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرما کہ ہم مرنے سے پہلے، کیونکہ کسی کو ٹائم نہیں پتہ اس دنیا سے کب جانا ہے، تو جب ہمارا ٹائم لکھا ہے اس سے پہلے ہم قرآن کو پڑھ سکیں۔ تو ناظرین، ہم نے اپنے گزشتہ لیسن میں شدہ کے بارے میں درس اور سبق حاصل کیا تھا، کہ جس میں ہم نے بتایا کہ شدہ جو ہے وہ چھوٹا تقریباً ڈبلیو کی طرح لکھا جاتا ہے، اور وہ جس حرف پہ آ جاتا ہے اس کو تھوڑا سا اسٹریچ کیا جائے گا، اور اس میں ہم نے پریکٹس بھی کی۔ ہم آج ابھی جس لیسن کی طرف جا رہے ہیں، جو لیسن 16 ہے، یہ آپ سب کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ثابت ہوگا کہ پروننسیشن کیسے ہوتی ہے۔ تو یہ آج کے لیسن سے انشاءاللہ آخر تک ہم پروننسیشن کے طریقے بتائیں گے کہ کتنے وہ پارٹس ہیں کہ جہاں سے آواز نکلی جاتی ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کو منہ دیا، زبان دی، اور اس زبان کی مدد سے انسان جو ہے وہ تلفظ اور ایک حرف کی ادائیگی کر پاتا ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کو منہ دیا اور اس کے اندر زبان ہے کہ جس کی مدد سے ہم جو ہے وہ پروناؤنس کر سکتے ہیں، یعنی جو بھی حرف ہے، جو حرکت اس کے اوپر آئے گی، اس حرکت کو ہم اس کا حق ادا کرتے ہوئے زبان کو مختلف جگہ پر لگائیں گے، یا وہ آواز گلے سے نکلے یا منہ کے اندر کہیں سے نکلے، وہ صحیح طریقے سے ادا ہو سکتی ہے۔ مگر اب کتنے ٹائپس کی، وہ کتنے ایریاز ہیں یا جتنے آرٹیکولیشن پوائنٹس ہیں کہ جہاں سے آواز نکلتی ہے، سب سے پہلے آج اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اب دیکھیں، ہمارے پاس یہ آج کا جو لیسن ہے، اس میں ہے مخارج حروف، یعنی حروف کا تلفظ۔ اب جیسا کہ ہم نے کہا کہ منہ کے اندر کس جگہ سے آواز، کتنی آوازیں آئیں گی، یا کئی آوازیں حلق سے نکلتی ہیں، گلے سے، یا کئی آوازیں اندر سے آتی ہیں، کئی آوازیں جو ہیں وہ زبان کی مدد سے، کہ مختلف جگہ پر منہ کے اندر زبان کو لگایا جائے تو وہ تلفظ ادا ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے سامنے، کہ آرٹیکولیشن پوائنٹس یا یہ کہ پلیسز آف پروننسیشن۔ اب یہاں پر کل ہمارے پاس 5 ایسے مقامات ہیں، اس کو مقامات بھی کہہ سکتے ہیں، کہ 5 مقامات ہیں کہ جہاں سے انسان اس آواز کو نکال سکتا ہے۔ یعنی ابھی تک ہم تو سوچ رہے ہیں کہ ہم صرف زبان کی مدد سے نکالیں، بالکل ٹھیک، مگر آواز کہاں سے آتی ہے، زبان کہاں پہ لگتی ہے، اور کتنے مقامات ہیں، یہ انشاءاللہ ہم آج کے لیسن سے اور اگلے لیسنز میں ہم اس کا درس اور سبق حاصل کریں گے۔ دیکھیے، اوورآل میں بتاتے چلوں کہ یہ 5 مقامات ہیں کہ جہاں سے آواز نکلتی ہے اور آواز جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے۔ سب سے پہلا مقام ہے جوف، یعنی اندر سے، یا یہ کہ ہم جیسے لکھا ہے کہ ایمٹی سپیس ہے، وہ ماؤتھ اور منہ اور تھروٹ کے درمیان سے جو نیچے سے آواز نکلتی ہے، یہ ہے پہلا جوف، کہ اس کے اندر الف مد، یا مد اور واو مد کی مثالیں ہیں جو کہ ابھی انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ دوسرا مقام جو ہے جہاں سے آواز ہے وہ حلقی، یعنی حلق سے یا حلق سے،
تو جس کو انگلش میں کہتے ہیں تھروٹ لیٹرس، جو حلق ہے انسان کا، یہ جو گلا ہے، یہاں سے نکلتی ہیں. ٹھیک ہے. آف کورس ہوا جو ہے وہ انسان ایک پروردگار نے جو ریسپیریٹری سسٹم دیا ہے سانس لینے کا، وہ جب سانس انسان اندر لیتا ہے تو وہی ہوا جب باہر نکلتی ہے اس کی وجہ سے آواز بھی پروڈیوس ہوتی ہے. مگر کس جگہ سے زیادہ پروڈیوس ہو رہی ہے؟ حلقی کے اندر، وہ حلق سے یعنی گلے کی مدد سے، اور وہ اس جگہ سے ٹچ ہو کے نکلیں گی، تو اس لیے ان کو حلقی کہا جاتا ہے. یہ میں صرف آپ کے لیے اوور آل پڑھ رہا ہوں، اور آج کے لیسن میں ہم لوگ فرسٹ اور سیکنڈ جوف اور حلقی کو سیکھیں گے. تھرڈ مقام جو ہے وہ شفتین ہے. شفتین عربی میں یعنی دو ہونٹوں کو کہا جاتا ہے. لب یعنی اوپر اور نیچے والے دو ہونٹ جو ہیں، ان ہونٹوں کو شفتین کہا جاتا ہے. اور اس کو انگلش میں یعنی یہ کہیں گے لپ لیٹرز، یعنی جو حروف کی جو وہ حروف جو لب کو یعنی ہونٹوں کی مدد سے ادا کیے جائیں. پھر اگلا ہمارے پاس جو فورتھ ہے وہ ہے خیشوم. وہ ہے کہ جو ناک کے اندر سے نیزل پیسج سے جو آواز آئے گی، وہ کون سے حروف ہیں؟ جو دو ہیں، نون اور میم. وہ کس صورت کے اندر ہے وہ انشاءاللہ جب ہم اگلے لیسن کے اندر آئیں گے تو اس میں بیان کیا جائے گا. تو یہ نیزل پیسج ہے، وہ ناک سے آواز آتی ہے اور اس کی مدد سے ادائیگی ہوتی ہے. اور پانچواں وہ ایسے حروف ہیں جو حروف لسانی ہیں، یعنی لسان عربی میں کہتے ہیں زبان کو، تو یعنی ٹنگ لیٹرز جو زبان کی مدد سے ادا کیے جاتے ہیں. اب یہاں پر آپ کا ایک سوال ہوگا کہ زبان کی مدد سے تو سارے کے سارے حروف ادا کیے جاتے ہیں، مگر جس وقت ہم اب بیان کریں گے تو آپ کو یہ بتاتے جائیں گے یہ زبان کی مدد سے یعنی بعض ایسے حروف ہیں، وہ 18 حروف جب ہم انشاءاللہ سیکھیں گے کہ وہ 18 حروف زبان کو منہ کے اندر ہی لگائیں گے کسی جگہ پر، چاہے وہ رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ ہو، یا اوپر یا نیچے یا سامنے، تو اس کی مدد سے یہ حروف جو ہیں وہ پروڈیوس ہوتے ہیں اور وہ سنائی دیتے ہیں. مگر بعض ایسے حروف ہیں کہ جس میں زبان کو ہلانے کی ضرورت چاہے نہ بھی پڑے تو وہ ادا ہو جاتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اپنے پہلے جوف کی طرف، یعنی جو اندر سے ادا کیے جاتے ہیں، اور یہ حروف مد ہیں جس کے اندر الف مد، یا مد اور واو مد ہیں. اب یہ الف مد، یا مد اور واو مد کیا تھے؟ ہم نے بتایا کہ جہاں پر بھی ساؤنڈ ای اور او کی آ جائے تو وہ ایسے ہیں کہ جو اندر سے آواز نکل رہی ہے. جوف یعنی درمیان سے، یعنی گلے منہ اور گلے کے درمیان سے جو بیسیکلی نیچے سے آواز اوپر کی طرف نکل رہی ہے، اس میں زبان کو بھی ہلانے کی ضرورت نہیں. اب مثال کے طور پہ یہ مثالیں آپ دیکھیے، تو نی، یہ او اور ای. او اور ای کے اندر یہ جو آوازیں نکل رہی ہیں آپ فیل کر سکتے ہیں وہ اندر سے آ رہی ہیں اس جگہ سے، اور اس میں زبان کو کوئی ایسی خاص اس کی حرکت کی ضرورت نہیں ہے. یہ نارمل ہر زبان میں بھی ای اور او ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ آوازیں جو ہیں اور یہ تو نی، یہ او اور ای کی جو آواز ہے یہ وہ اندر سے آواز آ رہی ہے. او وی نا. اب دیکھیے او، یہ واو او، وی ای کی آواز، اور نا کی آواز جو ہے وہ اسی جگہ سے نکل رہی ہے. اور تیسری مثال یہاں پر ہے او تی نا، او ای اور تو یہ چاہے الف مد ہو، یا مد ہو یا واو مد، کی آواز، ای کی آواز اور او کی آواز جو ہے یہ جوف یہ اندر سے نکلتی ہے. اور اس کے اندر کوئی ایسی کوئی خاص پریکٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ زیادہ تر افراد اور تقریباً اکثر افراد اس کو صحیح تلفظ کرتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ مقام کی طرف، وہ ہے حروف حلقی جو حلق سے ادا کیے جائیں، یا جس کو انگلش میں تھروٹ لیٹرز کہا جاتا ہے. یہ وہ 6 لیٹرز ہیں، تھروٹ لیٹرز جو حلق سے ادا ہوتے ہیں. اس کو 3 سٹیپس کے اندر، بیسیکلی 3 کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے، کیونکہ 3 کیٹیگریز ہیں اور گلے کے اندر بھی 3 مقامات ہیں، ایک سب سے نیچے والا، ایک مڈل والا اور ایک سب سے اوپر والا، کہ جب ادا کریں گے تو آپ کلیئرلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایسا ہی ہے. اب دیکھیے حروف حلقی جو ہے اس کے اندر سب سے پہلا ہے حلق سے، یعنی یہ اقصل حلق، اقصل حلق سے یعنی حلق کے نیچے والے حصے سے. اب یہ کون سے لیٹرز ہیں؟ یہ ہے حمزہ اور ہا. اب دیکھیے پروناؤنس کر کے دیکھیے،
حمزہ جو ہے وہ آ کی آواز ہے، مثال کے طور پر وہ کہاں سے نکلے گا؟ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے بالکل اور ہا بھی یہاں سے ہا۔ اب اگلی مثالیں دوں گا تو اس میں زیادہ یہ کلیئر ہوتا جائے گا کہ جو ابھی میں نے مثال دی ہے یہ نیچے والے سے۔ اب اگلا دیکھیے وسط الحلق۔ وسط الحلق یعنی حلق کے درمیان سے، وسط یعنی درمیان والا حصہ۔ اگر گلے کو مثال کے اس کی میجرمنٹ اتنی بتائی جائے تو سب سے نیچے والا جو تھا وہ اقصی الحلق ہے، جو کہ ابھی ہم نے بیان کیا، حمزہ اور ہا کی وہاں سے آواز ہے۔ پھر وسط الحلق کہ جس کے اندر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عین اور ہا کی آواز ہے۔ عین اگر آپ کو میں کہوں، آپ تلفظ کریے میرے ساتھ، عین اور ہا، تو آپ یہاں پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں اپنا، یہ ایپیگلوٹس یا یہاں پر گلے پہ آپ جو ہے یہاں پر ہاتھ لگ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ یہ کریں گے تو ایک وائبریشن آپ کو فیل ہوتی ہے، اور وہ اس پارٹ پہ ہے، سینٹر والے پہ، عین اور ہا۔ مثال کے طور پر اگر میں کہوں عالمین تو وہ عین یہاں سے ادا ہو رہا ہے، یا اگر کہوں الحمد تو وہ ہا بھی یہاں سے آواز آ رہی ہے۔ ابھی پچھلے والے پہ چلتے ہیں۔ اقصی الحلق میں ہم نے کہا کہ یہ حمزہ اور ہا، ابھی آپ کریے پریکٹس، ہا جو نارمل ہاتھ ہے اس کو زیادہ ہا نہیں کرنا ورنہ وہ یہ والا ہا بن جائے گا وسط الحلق جو درمیان سے تھا۔ جو نارمل گول ہا ہے اس کو نارمل تلفظ کری ہا، تو آپ کو فیل ہوگا وہ ہا نیچے سے آ رہا ہے، یعنی گلے کے نیچے والے حصے سے ہے ہا۔ اب میں کروں گا ہا حلوے والا ہا تو یہاں سے آئے گا ہا الحمد، تو یہ سینٹر میں ہو گیا، اور عین سے بھی عالمین۔ اور اب تیسرا اس کا جو پوائنٹ ہے، جو تیسرا ہے وہ ہے ادنی الحلق۔ سو وسط الحلق درمیان والا، ادنی الحلق جو ہے وہ سب سے اوپر والا حصہ تھروٹ کا، گلے کا۔ اس میں ہمارے پاس غین اور خے ہے۔ یہ آپ غین اور خا کا دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ اس کو تلفظ کریں گے، پروناؤنس کریں گے تو غین اور خا تھروٹ کے اوپر والے حصے سے آپ دیکھیں غیر غیر غیر، اور خے جو ہے مثال کے طور پر خالدین خالدین، تو یہ تین حصے ہیں کہ جہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اگلے صفحے کی طرف کہ جہاں پر یہ بخوبی بہترین طریقے سے بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی یہ کر کے دکھایا، یہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس جن لوگوں کو اگر آپ کو صحیح طریقے سے سمجھنا آئے تو آپ اس لیسن کے بعد اس کو بار بار اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، سٹاپ کر کے دیکھ لیجئے گا اس پکچر کو بھی کہ یہ کہاں سے مقامات جو تھروٹ کے اندر تین جو ہیں ہم نے بیان کیے ہیں کہ تین پوزیشنز ہیں، سب سے نیچے والی، سب سے اوپر درمیان والی اور اوپر والی، تو یہ کس طرح ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ حروف حلقی ہیں۔ اب حروف حلقی میں ہم نے جیسا کہا کہ یہ 6 حروف ہیں، آپ یہ دیکھیے 1 2 3 4 5 اور یہ 6، یہ 6 حروف ہو گئے حروف حلقی میں۔ ادنی الحلق یعنی سب سے اوپر والا، جس میں ہم نے کہا تھا کہ غین اور خے ہیں، یا غین اور خا جس میں عربی میں خا کہا جاتا ہے، تو یہ اپر تھروٹ یعنی سب سے تھروٹ کا، گلے کا سب سے اوپر والا پارٹ ہے کہ جو منہ کے نزدیک ہے، یعنی منہ کے نزدیک جو ہے یہ والا پارٹ ہے، پھر آہستہ آہستہ نیچے جائیں گے تو وہ منہ سے دور ہوتا ہے، تو سب سے منہ کے جو سب سے نزدیک والا پارٹ جو تھروٹ کا ہے وہ یہاں سے غین اور خے کا تلفظ ہوگا۔ ابھی ہم انشاءاللہ بھی آ کے پریکٹس بھی کریں گے، تو جب پریکٹس کریں گے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم لوگ کر رہے ہوں گے تو کون سے ایریا سے وہ آواز نکل رہی ہے۔ پھر دوسرا پارٹ جو ہے وہ ہے وسط الحلق، یعنی حلق کا درمیان والا حصہ۔ آپ یہ دیکھیے یہ حلق ہے، تصور کریے یہ حلق ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، تو سب سے اوپر والا ادنی الحلق تھا، سب سے اوپر والا پارٹ، یہ درمیانہ پارٹ ہے، مڈل پارٹ ہے گلے کا، اور یہاں سے عین اور ہا کی آواز نکلے گی، ابھی جیسے ہم نے کر کے بھی آپ کو دکھایا۔ اور اقصی الحلق جو سب سے ڈیپسٹ پارٹ ہے تھروٹ کا، یعنی سب سے نیچے والا پارٹ جو ہے وہ تھروٹ کا، گلے کا سب سے نیچے والا پارٹ ہے، وہاں سے الف اور ہا کی آواز نکلتی ہے۔ الف بیسیکلی وہی حمزہ، جیسا کہ یہاں پر الف ہے، یا یہ کہ حمزہ بھی ہو تو اس حمزہ کی وہاں سے آواز آتی ہے۔ تو یہ تین تھے، آپ پھر سے غور سے دیکھ سکتے ہیں کہ ادنی الحلق سب سے اوپر والا پارٹ، یہ 2 حروف ہیں، پھر اس سے مڈل والے پارٹ میں آ جائے تو عین اور ہا ہے، اور پھر اس سے نیچے والے پارٹ پہ آ جائیں تھروٹ کا تو وہ الف یعنی وہی حمزہ اور ہا ہے، تو یہ حمزہ اور ہا سب سے نیچے والے پارٹ سے ہوں گے۔ ابھی ہم آتے ہیں اپنی مثالوں کی طرف۔ یہاں پر آپ مثالیں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ مثالیں دی گئی ہیں۔
اب میں اس کو انڈر لائن بھی کرتا رہوں گا اور آپ بھی جو ہے اچھی طرح دیکھتے رہیے کہ کون سا حرف جو ہے سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی آپ نے کرنا ہے کہ تھروٹ لیٹرز کتنے ہیں. تھروٹ لیٹرز 6 ہیں، یعنی حروف حلقی جو حلق سے ادا کریے جاتے ہیں وہ 6 ہیں اور 3 مقامات سے ادا ہوتے ہیں. اب دیکھیے سب سے پہلی ہمارے پاس مثال ہے احسنا. اب یہ احسنا ہے کے اوپر جو عربی میں ہا اس کے اوپر بیسیکلی ایک یہ ساکن ہے. احسنا یہ دال ٹائپ لگ رہے ہیں مگر یہ اس کو چھوٹا کر دیا جائے تو یہ سکون بن جاتا ہے. تو یہ ہے کے اوپر سکون ہے تو یہ ہا ساکن ہو گیا. اب میں کہوں گا احسنا، اگر اس ہا کو، یہ ہا جو ہے یہ والا ہا ہے حروف حلقی میں، تو اگر میں اس ہا کو یہ غلط دوسرے والے ہا سے پڑھوں تو اس میں آپ دیکھیے وہ چینج ہو جائے گا، احسنا کی جگہ احسنا ہو جائے گا. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ احسنا جو کہ صحیح تلفظ ہے جو مڈل آف دا تھروٹ سے آنا چاہیے، آپ انگلی رکھ کے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اگر دوسرا ہا کروں جو گول والا ہا ہے وہ یہاں سے نیچے سے آئے گا احسنا. آپ فیل کر سکتے ہیں کہ آپ ادھر ہاتھ لگا کے دیکھیے گلے پہ احسنا کے گلے کے نیچے والے پارٹ سے ہے گول والا آ رہا ہے اور ہا جو حلوے والا ہا ہے وہ سینٹر سے احسنا احسنا. اب چلتے ہیں ابھی اگلی مثال کی طرف. اس میں دیکھیے احدکم، یہ دوبارہ ہا جو ہمارے پاس وہ ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے کہ جو سینٹر والے پارٹ سے آتے ہیں. اب یہ دیکھیے اس کے اندر یہ الف ہے، بعض جگہ پر اس الف کے اوپر حمزہ لکھا ہوگا، اس کے اوپر بھی حمزہ لکھا ہوگا، تو وہ بھی آواز وہ نیچے والے پارٹ سے آتی ہے تھروٹ کے. مگر ابھی وہ تو آسان ہے اور وہ تقریباً اردو میں بھی سیم ہوتی ہے، مگر جس پارٹ کے اوپر توجہ دینی ہے وہ ہے ہا، یہ والا ہا. احدکم احدکم. اگلی مثال دیکھیے بحارو بحارو. پھر اگلی دیکھیے حجابا، یا اگر حجابن ہو تو حجابن، یا اگر خالی حجابہ ہے تو حجابا ہا. اگر اس کا غلط تلفظ کروں تو یہ ہو جائے گا حجابہ، حجاب حجابہ نارمل ہے سے، مگر اگر ہا حجابہ. یعنی دیکھیے اگر انسان اگر اس طرح کر کے گلے پہ آواز نکال کے دیکھے ہا، جب ٹھنڈ لگتی ہے یا سردی لگے تو انسان اگر کہے تو ہا کر کے اگر احساس کریں تو وہ یہ گلے سے آواز نکلتی ہے اور وہی صحیح ہا کی آواز ہے. یہ تھی، یہ جو لائن تھی ابھی اس کے اندر یہ ہا کی پریکٹس تھی. اب آتے ہیں اگلی لائن کے اندر جس میں ہمارے پاس اب عین کی پریکٹس کریں گے کہ عین بھی جو ہے وہ اسی جگہ سے آتا ہے جہاں سے ہا اور عین سینٹر والے پارٹ سے، مڈل پارٹ سے. اعلم، یہ دیکھیے اس کے اوپر یہ سکون ہے تو عین ساکن ہے. اعلم، ہاتھ رکھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ صحیح طرح سے فگر آؤٹ ہو جائے. اعلم عصیتم عصیتم. اگر اس کو الف سے مکس کریں گے تو مطلب بھی غلط ہو جائے گا اور تلفظ بھی غلط. یدعون، اب دیکھیے اس عین کے اوپر یہ ایک شدہ بھی ہے تو اس کا مطلب اس کو تھوڑا سا اسٹریچ کرنا ہے. یدعون یدعون، تو عین یہاں سے نکلے گا. اگر میں اس کو غلط تلفظ کروں الف کا تو یہ ہوگا یدعون، اونا نہیں بلکہ عونا. اور آخری مثال یہاں پر ہے دال کے اوپر سکون ہے، یہ ہو جائے گا ندعو ندعو. اگلی لائن کی طرف چلتے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس مثال ہے غین کی، یہ ہوگا تغابن. غین تغابن، یہ دیکھیے غین تغابن، تو اس کے بعد جو الف ہے تو یہ آف کورس اس کا مطلب ہے اس کے اوپر فتحہ یعنی زبر ہے. تغابن غین. اب غین کہاں سے تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ یہ غین، اور یہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر خا کی، یہاں پر خا کی 3 مثالیں آئیں گی اس لائن میں بھی. تو غین اور خا جو ہے وہ سب سے اوپر والے پارٹ سے تھا، یعنی تھروٹ کے ہم نے 3 پارٹ کیے، یعنی ایک سب سے اوپر والا، سینٹر والا اور سب سے نیچے والا. تو غین اور خے یہاں پر جس کو عربی میں خا کہتے ہیں یہ سب سے تھروٹ کے گلے کے سب سے اوپر والے پارٹ سے آواز آئے گی. غین جو کہ تقریباً ہم تلفظ صحیح کرتے ہیں غین غا، جیسے غرارے اگر کریں تو غا کی جو آواز آتی ہے وہ ہے غین. تغابن غربت غربت غفورا غفورا فراغا فراغا. اور ابھی اس لائن میں آئیے، اس میں اندر آپ کو یہ 3 ایگزامپلز جو ہیں اس میں خے اس میں ہے اور یہ آخری والے میں ہے ہوگی پھر سے پریکٹس. اب دیکھیں خالدین
خالدین، یعنی وہ گلے کے سب سے اوپر والے حصے سے آواز آ رہی ہے. خا اور غین کا تقریباً وہ ایک ہی جگہ سے تلفظ ہوتا ہے. خیر، یا یہ کہ اگر کنٹینیو کروں خیرون، خیرون. اخراج، اب اس کے اوپر سکون ہے، اخراج، اخراج. اور آخری مثال جو ہے وہ ہا کی ہے، جس کو ہم اردو میں ہے کہتے ہیں، جو صحیح طریقے سے ادا ہو تو ہوگا یستحیی، یستحیی. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے پیجز کی طرف، جو کہ ہم نے اب وہ اصلی کتاب سے لیے ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان پیجز پہ پیجز نمبر بھی میں آپ کو بتاتا چلوں گا، اور جو بک ہے وہ انشاءاللہ وہ بھی اپلوڈ کر دی جائے گی. اس بک کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیج نمبر 5 جو ہے وہ انٹروڈکشن ٹو پرونانسیشن ہے، کہ پرونانسیشن اور پروناؤنس کیسے کیا جاتا ہے تلفظ ہم آلریڈی آپ کو بتا چکے ہیں. مگر اس کتاب سے یہ جو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یہ دوسری کتاب ہے. پہلے جو ہم لوگوں نے اپلوڈ کی ہوئی تھی کتاب، وہ دوسرے گریڈ کی تھی، پہلے لیول کی تھی، مگر یہ تھوڑا سا ہائر لیول ہے، اس کے مطابق اوپر والا لیول ہے کہ جس میں حروف کے تلفظ کو سکھایا جاتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں آپ کو بتائیں گے یہ تھروٹ لیٹرز ہیں. یہاں پر حمزہ، یہ گول والا ہا، پھر عین، ہا جس کو ہے کہتے ہیں، غین اور خے جس کو خا کہتے ہیں. تو یہ چھ لیٹرز ہیں جس کی ابھی ہم نے پریکٹس کی. پھر ماؤتھ لیٹرز ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ بعد میں آپ کو بتائیں گے. اب چلتے ہیں اگلے پیج کی طرف. یہ پیج نمبر 6 ہے یہ نئی فائل کا. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لیٹرز، یہ حمزہ جو الف ہے اور عین کے بارے میں بتایا. تو انہوں نے بتایا کہ یہ عین جو ہے، یہ جو حمزہ ہے وہ نیچے سے تلفظ ہوگا. ابھی آپ نے اس تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے آپ کو کر کے دکھایا، بتایا کہ وہ حمزہ اور ہا جو تھا، گول والا ہا، وہ نیچے والے پارٹ سے نکلتا تھا، اور عین اور ہا جو ہے وہ تھوڑے اوپر والے پارٹ سے، مڈل والے پارٹ سے بیسیکلی، اور سب سے اوپر والے پارٹ سے جو تھا وہ خا اور غین تھا. تو یہ پیج نمبر 6 پہ آپ اس کی پکچرز بھی دیکھ سکتے ہیں. اب آئیں، ایک سوال ہے کہ اگر مثال کے طور پہ مسٹیکنلی عین اور الف کو الگ جا بجا کر دیا جائے، ایک عین کی جگہ پر الف کر دیں اور الف کی جگہ پر اگر عین لگا دیا جائے غلطی سے، تو کیا یہ اس کے معنی چینج ہوتے ہیں یا نہیں؟ تو وہ آپ اس میں اس پیج پہ، پیج نمبر 7 پہ بہت اچھی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر الف حمزہ سے اگر ادا کیا جائے اور ایک لفظ کو عین سے ادا کیا جائے وہی سیم ورڈ کو، تو مطلب کیسا چینج ہو جائے. اب دیکھیے ورڈ ہے اینا، اینا کا مطلب ہے کہاں، ٹھیک ہے، اینا. اب مثال کے طور پر اینا علی، مثال کے طور علی کدھر ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے الف سے، یعنی یہ میں آپ کے لیے مارک کر دیتا ہوں، یہ حمزہ سے ہے بیسیکلی، حمزہ اور الف، الف کے اوپر حمزہ ہے، اینا، تاکہ آپ یہ ویڈیو میں کلیئرلی دیکھ سکیں. یہ ہے اینا. اگر میں اس کو مسٹیکنلی کر دوں عینا، عین کے مطلب عین کر دوں، یہ اینا تھا حمزہ سے، اور اگر میں عین سے کر دوں تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے آنکھ. تو آپ دیکھیے تھوڑا سا سلائٹ ڈفرنس الف اور عین کے اندر مطلب کو چینج کر دیتا ہے. اگلا ہمارے پاس ہے امامہ. یہ میں آپ لوگ کے لیے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو کلیئرلی واضح ہو جائے. اگر اس کو امامہ کہیں عین سے تو یہ بن جاتا ہے ٹربن، کہ جس کو امامہ بھی کہتے ہیں، یہ امامہ، تو مطلب چینج ہو جاتا ہے. پھر آخری ایک مثال ادھر ایک اور ہے، یہ دیکھیے علم. علم کا مطلب ہوتا ہے درد، پین، اور اگر اس کو کہہ دیں علم، عین سے اگر علم کہہ دیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے فلیگ. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. اب یہاں پر یہ الف سے جو امامہ تھا، امامہ عربی میں ہے، یہ امامت کے معنی میں ہے، یعنی ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، ہم امامت کو اصول دین کا حصہ مانتے ہیں. تو امامت کو مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ 12 امام ہیں. تو یہ اگر الف سے ہوگا تو امامت ہے، اور اگر عین سے امامہ ہو جائے گا تو وہی جس کو امامہ کہتے ہیں، یہ جو سر پہ ہے اس کو، اس میں مطلب چینج ہو جائے گا. تو ہم یہ پیج نمبر 7 کے اوپر ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر الف اور عین کا مطلب. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے پیج نمبر 16 پہ، کہ یہاں پر ہا، جو حلوے والا ہا اور گول ہا کے بارے میں بتایا گیا کہ تھن لیٹر، یہ جو نارمل ہا جو ہے، یا یہ کہاں سے نکلتا ہے. جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ سب سے نیچے والے حصے سے نکلتا ہے، یعنی تھروٹ کے 3 حصے تھے، اوپر والا، سینٹر والا اور نیچے والا. تو یہ ہا جو ہے، یہ گول والا، یہ والا جو ہا ہے وہ یہاں نیچے والے حصے سے نکلے گا، ادا ہوگا. اور اگلا والا جو ہے وہ ہے
ہا جو سینٹر سے، اور اس کو کرنے کا طریقہ بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ، انہوں نے بتایا کہ الف اس سے پہلے لے کر آ جائے، حمزہ لے کر آ جائے، اس کے اوپر زبر، اور ان ہا کے اوپر ایک سکون لے کر آ جائے. تو ایک طریقہ ہے اس کو چیک کرنے کے لیے. تو یہ کہیں گے یہاں سے ادا ہو رہا ہے، یا یا اوہ کر کے، یہ اوپر جیسے بیان کیا ہے کہ آپ اس طرح پریکٹس کر سکتے ہیں. اور نیچے والے میں یہ ہے دوسرا ہا، اس سے بھی اسی طرح ہا کو سکون دے دیں، ہا کے اوپر سکون دے دیں، یعنی ہا ساکن. اس سے پہلے الف آ جائے گا، حمزہ جو اس کے اوپر یا تو زبر لگائیں یا زیر یا پیش لگا کے ٹرائی کریے. دیکھیے ایح اور اوہ، یہ ایک طریقہ ہے پروننسیشن کو چیک کرنے کا اور بہتر کرنے کا. اب ہم چلتے ہیں اسی کے بارے میں پیج نمبر 17 پہ، کہ ہا جو یہ سینٹر پارٹ سے جو ہا نکلتا ہے جس کو ہے کہتے ہیں، اور ایک نیچے سے جو نیچے والے پارٹ سے جو ہا نکلتا ہے، اس کو اگر الگ کر دیا جائے، یعنی اس کی جگہ چینج کر دی جائے، تو میننگ کیا چینج ہوتے ہیں یا نہیں. تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، یہ پہلا ہمارے پاس یہاں پر ہے، مثال ہے بہار کہ جس کا مطلب جو بحر کی جمع ہے، جس کا مطلب سیز یعنی سمندر، مثال کے طور پر. اور اگر یہ جو ہا، یہ دوسرا یہ والا ہا تھا، اگر اس کو اس ہا سے لکھا جائے تو یہ دیکھیے یہ ہو جائے گا بہار، یعنی اسپائسز کے معنی میں، مسالہ، جیسے مثال کے مسالہ جات اور مسالے. اگر ہم اگلا حرام جو کہ ہا سے ہے سے، یہ حرام یعنی شرائن، جیسے مزار ہیں، کوئی اہل بیت علیہ السلام کے حرم ہیں، تو یہ اس ہا سے بولا جاتا ہے حرم. اور اگر یہ دوسرے ہے سے جو گول والا ہا ہے، اس سے اگر بیان کیا جائے اور اسے ادا کیا جائے تو اس کا مطلب پیرامڈ. آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب جو ہے بالکل چینج ہو جائے گا. اور اگر یہ ہے حمہ، دیکھیے اس کے اوپر شدہ ہے اور یہ پہلے والے پہ پیش ہے، حمہ، تو اس کا مطلب ہے جیسے فیور یعنی بخار. مگر اگر یہ دوسرے ہا سے ادا ہوگا، جو ہو جائے گا جس کے نیچے کسرہ ہے، یہاں پر میم کے اوپر شدہ ہے اور زبر ہے، مگر اس کے نیچے جو ہے کسرہ ہے. یہ حمہ تھا، یہ ہمہ تھا. یہاں پر ہا کو چینج کر کے یہ ہا اگر غلطی سے کہا جائے اور اس کے یہاں اس ہا کے اوپر پیش تھا، اس ہا کے نیچے زیر ہے، تو یہ انرجی کے معنی میں، یعنی ہمت جیسے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا سلائٹ ڈیفرنس اگر کر دیا جائے تو ہم اس کا مطلب بھی چینج ہو جاتا ہے. ہم چلتے ہیں ابھی اپنے آخری اس چیز کی طرف جو ہے کہ پریکٹس ہے. اس میں آیت پڑھوں گا اور یہ آپ لوگ کا ہوم ورک ہے کہ آپ اس میں آئیڈینٹیفائی کریں گے. یہ پیج نمبر 18 ہے، نئی والی فائل کا، یہ خیال رہے. تو اس کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے، سرکل کرنے ہیں کس چیز کو، ہا اور ہا کو، یعنی ایک جو نیچے والے تھروٹ کے نیچے والے حصے سے نکلتا ہے ہا، اور ایک جو سینٹر سے ہا، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اب میں آیت کی تلاوت کرتا ہوں، آپ سنیے، اور میرے سننے سے بھی آپ کے لیے واضح ہو جائے گا کہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. تو یہ ان دو آیات کی جو 3 لائنز میں دی گئی ہیں، ان کی تلاوت کی گئی ہے. اب یہاں پر میں آپ کے لیے ایک پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ آپ کے لیے ہوم ورک ہوگا. دیکھیں، نجینا صالحا، یہاں پر یہ ہے آئی ہے، یہ والے ہا کہ جو کہ سینٹر سے نکلتا ہے. تو ان 3 لائنوں کے اندر آپ ڈھونڈیے گا کہ کون کون سا ہا آیا ہے، یا یہ والا ہا ہے، یا یہ گول ہا آیا ہے. یہ اس کا تلفظ جو ہے تھوڑا موٹا ہوتا ہے ہا، اور یہ جو ہا جو گول والا ہا ہے، سرکل ہا ہے، اس کا نارمل ہا ہے جو ہم جیسا اردو میں تلفظ کرتے ہیں. بس یہ میں مثالیں پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے، اور آج کی کلاس کو یہاں پر اختتام پر پہنچائیں گے. ایدیہم، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم جو ہے نارمل ہا ہے. عصیتہ، یہ عین جو ہے یہاں پر یہ حروف
حلقی میں سے ہے، تو آپ نے یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کرنے ہیں۔ اب میں صرف اس کے اندر جو ہے ان کے اندر آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ جو ہا اور عین اور جو ہم نے حروف حلقی کے ہیں، تو یہاں پر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 ورڈز کو یہاں سے چوز کریں اور اس کو لکھیں۔ تو میں صرف کم از کم آپ کو ان مثالوں میں جو میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو حروف حلقی سے ادا ہوتے ہیں۔ بِإِسْحَاقَ ہا، مَعَهُ، اب یہ دیکھ سکتے یہ دوسرا ہا ہے، نارمل ہا، وَامْرَأَتُهُ یہ بھی دوسرا ہا، رحمتُ یہ ہا جو ہے مڈل پارٹ سے ہے، حمید یہ بھی مڈل پارٹ سے، اور لحلیم یہ بھی ہا جو ہے مڈل پارٹ سے ادا ہوتا ہے۔ تو آئیے آج کے اس لیسن کو اختتام پر پہنچاتے ہیں ایک دعا کے ساتھ۔ اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا بالقرآن، پروردگار ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں اس قرآن کے صدقے میں ان کاموں کی عاقبت اور ہماری عاقبت بخیر فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔